الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، صدر اجلاس، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات 2 بج گئے تھے. اس کے بعد صبح 4 بجے تک ہم جاگتے رہے اور نماز صبح کے بعد پھر مصروفیت اور بے آرامی کا سلسلہ آغاز پذیر ہو کر ابھی تک جاری ہے. بہت اچھی باتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات کی زبان سے آپ سن چکے. بالخصوص ہمارے صدر مرکزیہ نے آپ کو بہت کچھ دینے کی کوشش کی. اللہ قبول فرمائے. یہاں کے احباب کا جذبہ اور اشتیاق قابل رشک ہے کہ انہوں نے لی مارکیٹ کے قلب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چند تابندہ گوشے آپ کے اذہان و قلوب تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے. آپ حضرات جس شوق اور انحواق سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے جذبے کو بھی شرف قبولیت سے نوازے. چھوٹی سی آیہ کریمہ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے سہارا لیا. اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کا خطاب دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ خود رب العالمین ہے اور اس نے اپنے محبوب کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا. گویا عالمین کا سرمایہ ہے اللہ کی ربوبیت اور اس کے محبوب کی رحمت. اور ان دونوں کی وسعت کا یہ عالم ہے، ان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ کی ربوبیت ساری کائنات کو. وہ اپنی ربوبیت میں اتنا وسیع ہے کہ سب کو رزق پہنچاتا ہے. رزق پہنچانے میں اس نے دوست اور دشمن کا کوئی امتیاز نہیں کیا.
البتہ مقدار رزق میں اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ کس کو کتنا رزق ملنا چاہیے. جس کا جتنا ظرف بنایا اتنا ہی اس کو رزق عطا فرمایا. آپ بھی ظرف کو دیکھ کر اس میں چیز ڈالتے ہیں. خالی دے یہ پیالی آپ کے سامنے ہوگی تو اسے دیکھ کر آپ اتنا ہی مشروب ڈالیں گے کہ جتنی اس کی گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے. پیالی سامنے رکھ کر آپ کبھی بھی پوری چائے کی کیتلی اس میں انڈیل نہیں دیں گے، آرام سے اس کا ظرف دیکھ کر ڈالیں گے. اس لیے کہ اگر ظرف سے زیادہ آپ نے چیز ڈال دی تو وہ اچھل پڑے گی. اللہ بھی اپنے بندوں کے ظرف کو دیکھ کر رزق عطا کرتا ہے. سارا رزق نہیں انڈیل دیتا تاکہ آپ اچھل نہ پڑے. لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. اس نے بھی رزق تو دیا لیکن یہ اس کی دوہری مہربانی ہے کہ آپ کے ظرف کے مطابق عطا کیا. اگر زیادہ دے دیتا تو آپ کا بیلنس بگڑ جاتا. ہماری تمناؤں کی تو حد ہی کوئی نہیں. حسرتیں تو بے پایا ہیں، بے قرار ہیں. ہمارا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ سب کنگال ہو جائیں اور ہم سب سے بڑے دولت مند کہلائیں. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری حسرتوں کو اپنی مشیت اور حکمت کے تابع کر دیا ہے. یہ اس کا احسان ہے. اسرائیلیات میں سے ہے یہ واقعہ، لیکن اس میں حکمت کا پہلو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پانی کے تالاب پر کچھ لڑکوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں. بڑے شاداں و فرحاں، خوش و خرم. وہ بچے پانی میں نہا رہے تھے لیکن ایک نابینا بچہ کنارے پہ افسردہ بیٹھا تھا، کبیدہ خاطر بیٹھا تھا، مقبوض سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس بے بسی پہ رحم آیا. چاہا کہ یہ بھی ان بچوں کے ساتھ شاداں و فرحاں کھیلے. اللہ سے بڑی رفقت کے ساتھ التجا کر دی، دعا کی کہ الہ العالمین تو اس بچے کو بھی آنکھیں دے دے تاکہ یہ بھی کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آئے. رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اچانک اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی. لیکن بینائی آتے ہی جو ہی اسے اپنا ماحول روشن نظر آیا، آستینے کس کر وہ للکارا. وہ جو بچے پہلے سے نہا رہے تھے انہیں تلخ لہجے میں للکارتے ہوئے کہا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں اندھا ہوں اور مجھے تم کنارے پہ بٹھا کر اللے تللو میں محو تھے؟ ابھی آتا ہوں اور تمہارے چوچلوں کا حساب چکاتا ہوں. بگڑے ہوئے درندے کی طرح اس نے چھلانگ لگائی اور ایک ایک لڑکے کو پکڑ پکڑ کر جو اس نے غوطے دینا شروع کیے تو سب کی زندگی خطرے میں نظر آئی.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور التجا کی، الہ العالمین میری شفقت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس کی بینائی لوٹ آئے تاکہ یہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے، لیکن تیرا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے، اسے دوبارہ اندھا کر دے تاکہ درجنوں کی جان تو بچ جائے۔ یہ اسرائیلیات میں سے ایک واقعہ ہے، لیکن عبرت کا ایک پہلو اس میں ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں اس کی حکمت کی روح ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے ہر فیصلے میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اس نے ہمارے متعلق جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا۔ افلاس کی حالت میں ہم اسے یاد کرتے ہیں، اگر وہ دولت مند بنا دے اور ہم فرعون بن کر جیے تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس کی ربوبیت کی ایک عجیب شان ہے کہ وہ نوازتا بھی سب کو ہے اور نوازتا بھی اپنی حکمت کے مطابق، اور سب کو نوازنے کا یہ عالم ہے اس کا کہ وہ اپنے خلیل کو بھی رزق پہنچاتا ہے، نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنے کلیم کا بھی رزاق ہے، فرعون پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کا بھی رزاق ہے لیکن ابو جہل پہ بھی رزق بند نہیں کرتا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور کراچی کے دوستوں، میں تو کہا کرتا ہوں یہ بھی اس کی ربوبیت کی عجیب شان ہے کہ دوستوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے، دوستوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو محل عطا کرتا ہے۔ اسلام آباد میں اس دن ہم مسئلہ ختم نبوت کے سلسلہ میں ہونے والے اجلاس میں حاضر ہوئے تو دوستوں نے مرزا ناصر کی وہ کوٹھی دکھائی جس میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے راہی جہنم ہوا، ایک وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی وہ کوٹھی۔ میں نے کہا قادیانی ارتداد کا نقیب طویل و عریض کوٹھیوں میں رہتا ہے اور اس فتنے کی سرکوبی کرنے والے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ساری زندگی 5 مرلے کے مکان میں گزار دی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اسی طرح پر اس راستے کے جتنے بھی مسافر ہیں وہ آپ کو اسی طرح ملیں گے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و استغنا کا یہ عالم ہے کہ امام عدل حریت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حاضر ہوئے، اپنے آقا کو چارپائی پہ لیٹا ہوا دیکھا۔ عمر کے آنے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر رسیوں کے واضح نشان نظر آئے، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر رسیوں کے زاویے پرنٹ ہو گئے ہوں، سرخ نشانات، خون اطہر جھلکنے لگا تھا۔ ابن خطاب آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے محبوب، کیسر و کسرا کے تاجدار، ظلم و استحصال کے نمائندے، وہ تو ابر سم و کمخاب پر آرام کرے اور آپ سرور کائنات ہو کر آپ کے فقر و استغنا کا یہ عالم ہے کہ بچھونا بھی آپ کو میسر نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل گرفتہ عمر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، عمر راستے 2 تھے، ایک دنیاوی عیش و تنعم کا اور ایک اخروی راحتوں کا اور اللہ کی خوشنودی کا، مجھے دونوں کی پیشکش کی گئی۔
اگر آپ چاہیں تو جبل عہد سونے کا بن جائے، لیکن میں نے خود دنیا میں فقر و استغنا کا راستہ چن لیا ہے کہ میں یہاں تو خاک پر لیٹ کر گزارا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی راحتوں کی ضرورت ہے، تو میں نے خود یہی راستہ منتخب کر لیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اپنے دوستوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں خوش کر لیتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو محل اور کوٹھیاں عطا کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اور چاہنے والوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو مرغن دیتا ہے۔ کہیں آپ ناراض تو نہیں اللہ کی اس تقسیم پر؟ ہاں، دال ساگ کھانے والے بھی اسی مٹی میں جائیں گے اور مرغن کھانے والے بھی اسی خاک میں پیوند ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ دال ساگ کھانے والوں کا جسم کم کیڑوں کا آماجگاہ بنے گا اور مرغن کھانے والے یا قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے گدی نشینوں میں 1.5 من کیڑے ہوں گے۔ فرق یہ، میرے عزیز دوستو، وہ رب العالمین ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی ربوبیت عالمین کو، اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح اس کے ظرف کا عالم ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، تو اس نے اپنے محبوب کو بھی عجیب ظرف دیا ہے۔ اس کے محبوب کے ظرف کا بھی یہ عالم ہے کہ جانی دشمن وہ طبقہ حریف جان کو جان لینے پہ کمر بستہ ہے، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاکاروں کو دور کر دیتے ہیں، ان کو اتنی شفقت سے نوازتے ہیں، اتنی مہربانی سے پیش آتے ہیں کہ اپنے رضاکاروں کی بات کو ایک حد تک تھوڑے سے وقت کے لیے گویا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ شفقت عطا کرتے ہیں جس پر وحی کے ذریعے اللہ کو تنبیہ کرنی پڑی، تنبیہ کرنی پڑی اللہ کو۔ وہ سورہ عبس وتولی کی جو ابتدائی آیات ہے وہ تنبیہی آیات ہے۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ میرے محبوب، آپ نے چہرہ پھیر لیا، آپ نے روح گردانی کر لی ایک نابینا سے۔ یہ ابن ام مکتوم ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جو چہرے کی آنکھوں سے تو معذور تھے لیکن دل کی آنکھیں روشن تھیں۔ ابن ام مکتوم کو ستاروں کی تابانی تو نظر نہ آئی، آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھا، لیکن دل کی آنکھوں سے اس نے آمنہ کے لال کو دیکھ لیا۔ دل کی آنکھوں سے اس نے آسمان ہدایت کے سراج منیر کا نظارہ کر لیا۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب، آپ نے
ایک نابینا سے روح گردانی کر لی اور ان وڈیروں کو اہمیت دی۔ یہ دولت و ثروت کے پجاری اپنے اسٹیٹس کے جنون میں مبتلا، اپنے اسٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہر نشست میں ہمیں ممتاز مقام ملے۔ میرے محبوب، آپ نے ان کو اہمیت دی، ایک نابینے کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں یہ آپ کی ادا پسند نہ آئی، ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں انہا تذکرہ، قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، کھلی ہوئی نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، ہاں جسے چاہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جسے اپنی دوستی کے لیے چن لیں، ہم جسے اپنے قرب کے لیے چن لیں۔ میرے محبوب، ہم چاہتے ہیں تو حبشہ کے سیاہ فام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتے ہیں، اور اگر نہ چاہے تو تیری برادری کے وڈیروں کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح میرے آقا کی رحمت کا کیا عالم ہے۔ اور کراچی کے دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہمیں ستانے اور تڑپانے والے دشمن جب ہمارے قابو میں آ جائیں تو ہم انہیں کیوں کر سزا دیں، کیسے انتقام لیں؟ وہ سنگ دل، وہ درندے، وہ آدم خور جنہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا ہو، جنہوں نے ہماری ماؤں کی مامتا لوٹی ہو، جنہوں نے ہماری آبادیوں کو ویرانہ اور کھنڈرات بنایا ہو، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے دوپٹے چھینے ہوں، جنہوں نے ہماری بہنوں کی آبرو لوٹی ہو، جب وہ درندے ہمارے قابو میں آ جائیں تو ہم کیسے انتقام لیں؟ ان کی آنکھیں نکالیں، ان کی ناک کاٹیں، ان کا جسم ریزہ ریزہ کر کے انتقام کی بھڑاس نکالیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا جواب یہ ہے کہ تمہیں ستانے اور تڑپانے والا جب تمہارے قابو میں آ جائے تو تم اسے معاف کر دو۔ میرے آقا سرکار دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وہ مکہ میں فاتح بن کر آتا تو دیکھیے، مکہ میں فاتح بن کر آتا تو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں جنگ میں جو کچھ ہو جائے جائز ہے، اپنے بھی مارے جاتے ہیں پرائے بھی، جنگ کی تلوار کو نابینا ہوتی ہے، وہ کسے پہچان سکتی ہے؟ لیکن آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین کو میدان جنگ میں بھی پرکھا، آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین کو میدان کارزار میں بھی دیکھا کہ ایک کافر کی تلوار اٹھی، حملہ آور ہوا، اللہ نے اپنے معبود کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اور دفاع میں تلوار اٹھائی، وار کرنا چاہا، لیکن پھر تبھی تقاضے پر تلوار کو روک لیا۔ عقب میں پلٹ کے دیکھا، بادشاہ جلالت عمر ابن خطاب عقابی نگاہوں سے اپنے قائد اعظم کی عسکری اداؤں کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت عالم نے اپنی شمشیر ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا، اس سے تم نمٹو عمر، تم اس سے نمٹو۔ رحمت عالم ذرا ہٹ گئے، فاروق اعظم نے شمشیر رسالت کو سینے سے لگا لیا، عرض کیا اللہ کے محبوب،
مجھے اللہ توفیق دے کہ میں آپ کی امانت کی لاج رکھ سکوں، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شمشیر رسالت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے نظر آئے۔ میں چاہتا تھا آپ کی وار کے، آپ کی تلوار کی زد میں کوئی مشرک، کوئی اللہ کا دشمن کٹ کے گرے، وہ تڑپے اور میں اس کی تڑپ دیکھ کر اپنے جذبہ حریت کو جلا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تیرا تقاضا تھا، یہ تیری حسرت تھی، لیکن آپ جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوا کرتے ہیں۔ جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے وہ بھی دائمی جہنمی، اور جو کسی نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ تو میرے عمر، محمد انسانیت کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا۔ میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، تم نمٹو اس سے، فاتح بن کر اسلام کا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لرزہ طاری ہے، لرزہ طاری ہے ابو جہل کے خونی رضاکاروں پر، سناٹا ہے مکہ کے در و دیوار پر، سکوت مرگ طاری ہے مکہ کے مساکن پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی مکہ کے خاموش در و دیوار پر فاتحانہ نظر ڈالتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت نشر کرتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ آیت کریمہ بوڑھی نہیں ہو گئی، آج بھی پورے جوانی اور شباب کے ساتھ یہ آیت اپنا پیغام دے رہی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ حق تعالی نے فرمایا اگر کسی کو جوانی ملے، اگر کسی کو شباب ملے، یا جیب پر ہو جائے، پاکٹ بھر جائے کرنسی سے، بہت سارے ایسے کردار ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جن کی بلندی آسمان کو چھو لیتی تھی، لیکن جن کی پستی تحت الثری تک چلی گئی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتا نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ قرآن کریم کی یہ انقلابی آیت نشر کی ہے کملی والے کے سپاہی نے، اور پھر فرماتے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے۔ مکہ والوں، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ کل تمہاری تلوار تھی، ہمارا گلا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی اور تم ہوں گے۔ بدلہ لیا جائے گا سمیہ کی آہوں کا، حساب چکایا جائے گا بلال کی طرف کا، بدلہ لیا جائے گا خبیب کی مظلومیت کا۔ تیار ہو جاؤ، محمد عربی کے سپاہی آ گئے۔ آج بدلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے۔
مکہ والو ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار تھی ہمارا گلا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی اور تم ہوں گے، بدلہ لیا جائے گا سمیہ کی آہوں کا، حساب چکایا جائے گا بلال کی طرف کا، بدلہ لیا جائے گا خبیب کی مظلومیت کا۔ تیار ہو جاؤ، محمد عربی کے سپاہی آ گئے، آج بدلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھیں چھلک پڑی، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، انتقام کا دن نہیں، آج کوئی شہنشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، آج کوئی رستم، کوئی سہراب، کوئی ہٹلر، کوئی چنگیز، کوئی خمینی فاتح بن کر نہیں آیا۔ آج کوئی ہٹلر، چنگیز، کوئی ہلاکو فاتح بن کر یا خمینی فاتح بن کر نہیں آیا، آج تو عبداللہ کا یتیم فاتح بن کے آیا ہے۔ آج محمد عربی فاتح بن کے آئے ہیں، ہاں، آنکھوں سے آنسو کی روانی اور زبان سے عفو بیانی، آنکھوں سے آنسو کی روانی اور زبان سے عفو بیانی، فرمایا میں وہی جذبات لایا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے جذبات تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں شرمندہ بھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں ماضی کے مظالم پر تانا بھی نہیں دیں گے۔ جس طرح رب العالمین اپنے در پہ آنے والے گناہگار کو تانا نہیں دیتا، دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے، آج اس کا محبوب بھی اپنے دشمنوں کو تانا بھی نہیں دے گا، دامن رحمت میں چھپا لے گا۔ وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ علی آؤ، پرچم تم سنبھال لو اور جاؤ مکہ کے در و دیوار پر دستک دیتے ہوئے میرا پیغام پہنچاؤ۔ ڈرو نہیں، آج ہم تمہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بسانے کے لیے آئے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، ہم تو یتیموں کے وارث بننے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کے بوڑھوں سے کہہ دو تمہارے بڑھاپے کو ویران نہیں کیا جائے گا، ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی، بیٹیوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کا تحفظ ہوگا، بہنوں سے کہہ دو تمہارے سر سے دوپٹے اتارے نہیں جائیں گے۔ محمد دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے انسانیت کی دکھ درد کے سر سے دوپٹہ اتارا ہے یا اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالا ہے؟
دوپٹے اتارے ہیں رحمت عالم کے انقلاب نے یا اترے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالا ہے؟ سنبھالا ہے نا؟ یہ کون آ گئی ننگے سر؟ حضور حاتم کی بیٹی ہے. آپ کی دیکھتے ہیں یہاں کون آ سکتی ہے ننگے سر؟ حضور حاتم کی بیٹی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے سر کیوں ہے؟ عرض کیا جنگی قیدی جو ہوئے، جنگی قیدیوں کے لیے تو ذلت ہوتی ہے، رسپانس نہیں ہوتا. دشمن کی بیٹی ہے، خود بھی باغی اور غدار ہے اسلام کی، اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیٹی بہرحال بیٹی ہوا کرتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. میری چادر لے جاؤ اس کے سر پہ ڈالنے کے لیے. آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا کہ محمد عربی کی چادر مشرقہ بنت مشرق کا سر ڈھانپنے کے لیے پہنچی. وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پہ عرش بنی سے عفت کی مہریں لگی ہوئی ہے، وہ چادر کہ جس کی تردامنی نچوڑ دو تو فرشتے وضو کرے، وہ مشرقہ بنت مشرق کا سر ڈھانپنے کے لیے پہنچی. چادر پہنچتے ہی انقلاب آ گیا، فکر و نظر کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اشک بار ہوئی، زاروں قطار رونے لگی. بارگاہ رسالت سے پوچھا گیا بنت حاتم، سنا ہے تیرا باپ بڑا سخی تھا. بیٹی کچھ کہہ نہ سکی، آنسو نے سب کچھ کہہ دیا. آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، کبھی کبھی آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، جب زبان تاب گویائی نہ ہو. بیٹی بڑی نازک چیز ہوتی ہے کراچی والوں، کچھ کہہ نہ سکی، آنسو سے سب کچھ کہہ دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا باپ انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا، اس کے در پہ روتے ہوئے آئے کرتے تھے، ہنستے ہوئے جایا کرتے تھے. آج میں تیرے باپ کی انسانی ہمدردی کی بدولت تجھے آزاد کرتا ہوں، جا تو آزاد ہے. بنت حاتم کہنے لگی دریائے رحمت جوش میں ہے تو آزادی تنہا کیوں قبول کروں؟ میرے ساتھ میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہے، پہلے انہیں آزاد کیجیے نا میرے آقا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے، فرمایا جا تو اپنے باپ کی انسانی ہمدردی کی وجہ سے اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. سب کی سب آزاد کر دی گئی اور پھر بشک زبان بولی آمنہ کے لال دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ جو میدان جنگ میں شکست نہ کھا سکیں، وہ جو میدان جنگ میں جھک نہ سکیں، وہ جو تلوار کا مقابلہ کر کے آئی تھی محمد عربی کے کردار کے سامنے، بدل گئی کہ نہیں؟ در در پہ جھکنے والے سر اب وعدہ کرتے ہیں ہماری جبین کی عاجزی کے لیے مسجود. ضرب لگاؤ ہی کی ذرا.
لی مارکیٹ کے در و دیوار بھی موحد بن جائیں. اب وعدہ ہو رہا ہے ہماری زمین کی عاجزیوں کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود معبود ہر جگہ موجود علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا عزت دینے والا رزق دینے والا اولاد دینے والا بیماریاں دور کرنے والا مایوس کو امید دلانے والا سب کے دامن بھرنے والا سب کی مرادیں پوری کرنے والا کچھ لیے بغیر سب کچھ دے دینے والا نذرانہ لیے بغیر بھی راضی ہو جانے والا سب اس کے در کے سوالی داتا کون سب اس کے در کے منگتا عطا کرنے والا کون سب اولاد والے وہ اولاد سے پاک سب اس کے در پہ رونے والے وہ رونے سے پاک سب کو کھلانے والا خود کھانے سے پاک سب کو پلانے والا خود پینے سے پاک سب کو نیند سکون عطا کرنے والا خود اونگنے سے پاک اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی یا اللہ بھی کل بھی اور آج بھی فرق یہی ہے کچھ بھی والے کچھ ہی والے کچھ بھی والے کچھ ہی والے صبح طلوع ہو چکی کراچی کے روشن ضمیروں صبح طلوع ہو چکی اب ہی کی راتیں ڈھل رہی ہیں اور ہی کے سویرے بلند ہو رہے ہیں یہ بھی رحمت ہے بیماروں کا علاج کرنا بھی شفقت ہے یا بیمار کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا شفقت ہے کوئی کنویں میں گرا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہیے میں کنارے پہ اچھا وہ گہرائی میں اچھا اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اس کو چھیڑو نہیں اپنا کنارہ چھوڑو نہیں اس کی گہرائی کو چھیڑو نہیں یہ منطق ہے یہ فلسفہ ہے اسلام کی تھیوری کا نہیں اسلام کہتا ہے اگر تم بسلامت کنارے پہ لگے ہو تو کوشش کرو جو ڈوبنے لگے ہیں جو منجھار میں الجھ گئے ہیں جو ضلالت کے طوفان میں پھنس گئے ہیں انہیں بھی نکالنے کی کوشش کرو یہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے میرے آقا کی کہ وہ بدر میں آئے احد میں آئے تبوک کے لیے گئے احزاب میں اترے خیبر میں اترے وہ پناہ محاذوں پہ گئے شمشیر بکت نظر آئے فوجی لباس دے دے تن فرمایا تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے ہماری جد و جہد کا خلاصہ بھی یہی ہے کراچی کے روشن ضمیروں ہماری جد و جہد کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بطر عزیز پاکستان قرآن و سنت کے آئین سے ہمکنار ہو قرآن و سنت کا کون سا آئین جو دور خلافت راشدہ کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے قرآن و سنت کی وہی تشریحات جو دور خلافت راشدہ میں عملی طور پر امت اسلامیہ کے سامنے آئی اور پوری امت کا اتفاق رہا ہم انہیں تشریحات کو بنیاد سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پر اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں لیکن بیماروں کے علاج جاری رہے گا انشاءاللہ بیماری کا علاج جاری رہے گا اور غداروں کا طاقت جاری رہے گا
بات ہے آج دو ہے، ایک بیمار اور ایک ڈاکٹر. کچھ شرک و بدعت کے بیمار ان کا ہم علاج کریں گے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ. وہ گالیاں بھی دیں گے تو ہم مسکراتے ہوئے علاج کریں گے. بیماری گہری ہو تو کبھی کبھی پیشنٹ، کبھی کبھی بیمار ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے ڈاکٹر کو، لیکن اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو بیمار کی گالیاں سن کر دوائیں جاری رکھے. کچھ شرک و بدعت کے بیمار ہیں ان کا علاج جاری رہے گا. کچھ رسم و رواج کے بیمار ہیں ان کا علاج جاری رہے گا. کچھ اور جلی خفی بیماریاں ہیں ان کا علاج جاری رہے گا. لیکن کچھ قادیانی غدار ہیں، کچھ ذکری غدار ہیں، ان کا علاج نہیں، ان کا تعاقب جاری رہے گا. اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب سرزمین پاک کو ان غداروں کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کر دیا جائے. صدیق عمر، عثمان و عائشہ کو گالیاں دینے والے بیمار نہیں غدار ہیں. مرزا غلام قادیانی مرتد کو نبی ماننے والے بیمار نہیں غدار ہیں. نماز اور روزے کا انکار کرنے والے نور محمد اٹکی مرتد کو نبی ماننے والے اور اس کا کلمہ پڑھنے والے یہ بیمار نہیں غدار ہیں. اور ان کے لیے وہی علاج ہوگا جو صدیق اکبر کی خلافت میں ہوا تھا. نعرہ تکبیر، ہم سفر، ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. بس یہی ختم کرتا ہوں. درد دل تو بے قرار ہے، لیکن زندگی رہی تو شام کو میمن سوسائٹی کے اسٹیج پہ کھل کے باتیں ہوں. رات کے اجلاس میں شرکت کے لیے ذرا تیار ہو کے آئیے. یہ ہر گھر میں لگے، وہ تقسیم کرو. میرے ایک عزیز ہے وہاں کراچی میں، اقبال، اللہ کو سلامت رکھے. اس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے ہزاروں کاپیاں مفت تقسیم کی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ اور بھی کچھ دوستوں کو توفیق دے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے یہ گھر گھر تک پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے. اور یہ دو رسالے میں نے لکھے ہیں، وصیہ رسول و خلیفۃ بلا فصل اور ایمان عدل حریت. یہ بھی نوجوان دوست پڑھیں، ان میں انشاءاللہ قیمتی مواد ملے گا. آج کے جلسے کا انتظام کس نے کیا؟ جن دوستوں نے آج کے اس پروگرام کے اہتمام و انتظام میں محنت کی، اللہ انہیں توفیق دے، مزید توفیق دے. اور آپ تمام حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کے مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، روحانی جسمانی بیماری کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے عزیز عبد الغفور صاحب کے والد اسی دن فوت ہوئے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. وہ تمام فرزندان اسلام جس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی خطائیں معاف کر انہیں اپنے جوار رحمت میں اور حضور کی شفاعت کے سائے میں جگہ عطا فرما. جو زندہ ہے انہیں اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ فرما. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. سنی مجلس عمل کو اپنے مقاصد میں
کامیابی نصیب فرما، تحریک تحفظ ختم نبوت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما، محمد الیاس کے تبلیغی لشکر کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔